نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے نا، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے جو لبرل دوست ہیں، ہمارے جو لبرل دانشور ہیں، وہ جب بھی ہم ایک مضبوط سٹیٹ، ایک مضبوط خلافت یا ایون ایک مضبوط پاکستان کی جب بات ہوتی ہے اور ایک مضبوط فوج کی بات ہوتی ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ تو آپ کا بجٹ کھا جاتی ہے اور فوج جو ہے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مہذب لوگوں کی طرح سویلائزڈ ممالک کی طرح رہ سکتے۔ اور پھر آپ کو جو مثالیں دی جاتی ہیں، آپ ذرا سوچیں ان سب مثالوں میں جو سب سے ٹاپ کا نام جس ملک کا اور جس مثال کا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یقیناً یاد ہوگا کہ اس میں اسکینڈینیوین کنٹریز کا ان جنرل اور ان پرٹیکولر ڈنمارک کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ڈنمارک اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے اور کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں پچھلے چند دنوں سے جب سے ٹرمپ جو ہے دوبارہ صدر بنا ہے، بلکہ صدر بننے سے تقریباً 5 دن پہلے اس نے ایک ٹیلی فون کال کی، اور وہ کال اس نے کی ڈینش جو پرائم منسٹر ہیں، خاتون ہیں، ان کا نام ہے میٹے فریڈرکسن۔ تو اس نے فریڈرکسن کو کال کی اور کال کر کے اس نے کہا کہ یہ جو گرین لینڈ ہے، گرین لینڈ ایک اٹونومس علاقہ ہے لیکن جو ڈینش کنگڈم ہے اس کے انڈر آتا ہے، تو یعنی ان کا حصہ ہے، ایک اٹونومس علاقہ لیکن ان کا حصہ۔ تو اس نے ان کو کال کی اور کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ہمیں اس علاقے کی ضرورت ہے، تو ہم آپ سے گرین لینڈ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے منع کر دیا کہ وی اٹس ناٹ اپ فار سیل۔ تو انہوں نے آگے سے ٹرمپ نے کہا کہ چاہے مجھے اس کے لیے فوج بھی استعمال کرنی پڑے تو میں پھر بھی یہ لوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ایک کوہرام برپا ہو گیا اور ان کی کبھی پارلیمنٹ بیٹھ رہی ہے اور کبھی EU کی پارلیمنٹ بیٹھ رہی ہے، اس میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کتنا اچھا ایک لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کہتے تھے کہ بھئی ڈینمارک کی طرح ہو جائیں، کیا ضرورت ہے فوج کی۔ دیکھیں جب حالانکہ آپ امریکہ کے کم سے کم سیکنڈ ورلڈ وار، اصل میں تو اس سے پہلے سے بھی آپ اس کے ایلائی رہے ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، اور ایک دن آ کے وہ آپ سے کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کے جو ہے نا گھر کا یہ 1-2 کمرے جو ہیں یہ مجھے چاہیے اور یہ آپ فٹافٹ خالی کریں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ وہی کام جو کہ روس نے یوکرین میں کیا اور اس سے پہلے کرائمیا میں کیا، ٹھیک ہے، وہی کام ہم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ تو خون کا اور زمین کا پیاسا ہے، کوئی ایسا سال نہیں ہے، کوئی ایسی دہائی نہیں ہے جس میں امریکہ نے جنگیں نہ کی ہوں، اور زیادہ تر جنگیں تو اس نے مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر مسلط کی ہیں۔ تو میرے خیال میں ان سب لوگوں کو ایک بہت ہی زوردار منہ کے اوپر تماچے کی صورت میں جواب ملا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہ بتائیں، ہم ان کو یہ یاد دلائیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اب آپ کو آرام آ گیا ہے اپنی یہ صلح صفائی اور مہذب انداز سے رہنے والی باتیں کر کے۔ بھئی پریکٹیکل دنیا اس طریقے سے نہیں ہے۔ پریکٹیکل دنیا کیسی ہے وہ ہم نے غزہ کے اندر دیکھ لی ہے۔ ہمیں اس پوری ویسٹرن سویلائزیشن کا جو اصلی چہرہ ہے پہلے سے سمجھدار لوگوں کو، ہسٹری پڑھنے والے لوگوں کو تو پہلے دن سے معلوم تھا، لیکن انسان ہے بھول جاتے ہیں یا زیادہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں کو بھول گیا تھا ان کے لیے ابھی بھی یاد دہانے کے لیے وہ لائیو جینوسائیڈ، لائیو میسیکر اور اب لائیو ایتھنک کلینزنگ جاری ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی ہسٹری کو بھی، اپنے ہسٹری کے مطالعے کو بھی اس طریقے سے ریفریش کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے، کیونکہ اس کی ساری الیکشن کیمپین اس چیز کے اوپر تھی، اس پاپولسٹ نعرے کے اوپر تھی کہ جی امریکہ کا مسئلہ کیا، امریکہ کا مسئلہ وہ 10 لاکھ کے قریب امیگرنٹس ہیں، اللیگل امیگرنٹس ہیں، تو ان کو ہم نے نکالنا ہے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمیں دیوار لگانی ہے۔ تو اس امیگرنٹس میں ایک اچھا بڑا حصہ جو ہے وہ چھوٹے سے کولمبیا کا بھی ہے۔ اب کولمبیا کا مسئلہ یہ ہے کہ کولمبیا کو جس برے طریقے سے امریکہ نے پچھلے دہائیوں کے اندر استعمال کی ہے، اور جو اس کو ایک خانہ جنگی کا اور اس کو ایک اسلحے کی مارکیٹ کا اور اس کو ایک ڈرگز کی مارکیٹ کا گڑھ بنا کے رکھا ہے،
تو ظاہر ہے وہاں پہ بہت سارے پرابلمز ہیں اور وہاں پہ بہت ساری غربت ہے اور وہ لوگ اس غربت سے نکلنے کے لیے امریکہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس ویری انڈرسٹینڈیبل, وی نو اٹ ویری ویل ان آر کنٹری ایز ویل. تو ان کے جو لوگ وہاں پہ ہیں ان سب کو اس نے راؤنڈ اپ کیا, پکڑا, ان میں سے کچھ کو پکڑا, جہازوں پہ بٹھایا اور جہاز روانہ کر دیا کولمبیا کی طرف. کولمبیا کا جو پریزیڈنٹ ابھی الیکٹ ہوا ہے گسٹاوو پیڈرو, پروفیسر ہے, تو اس نے انکار کر دیا ان کو لینے سے. اور اس نے ایک بہت بڑی سی نا پورا ایک میسج, ایک تقریر لکھی, میں نے وہ ساری آج انگلش میں پڑھی, اور اس کے اندر اس نے اس حد تک ذکر کیا کہ ہمارے خون کے اندر جو ہے وہ خلافت کا, ہسپانوی خلافت کا خون ہے, اور ہم ایسے کر دیں گے, ہم ویسے کر دیں گے. اور وہ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے مار دیں, آپ میرے ساتھ جو کچھ بھی کر دیں, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں اس ظلم کے سامنے وہ نہیں ہوں گا, سرنگوں نہیں ہوں گا. ہاؤ ایور انفارچونیٹلی اس کے لوگوں نے, اس کی قوم نے, اس کی کابینہ نے جو بھی ہے اس کا ساتھ نہیں دیا, اور انہوں نے فوراً ہی امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور یہ بھی آفر کی کہ آپ جو ہے نا ہم اپنا پریزیڈنشیل پلین بھیجتے ہیں اور آپ بے شک یہ جو الیگل امیگرنٹس ہیں ہم خود ان کو آپ سے لے جائیں گے. کیونکہ صدر ٹرمپ نے ان کے اوپر ٹیرف لگانے کی بات کی, کہا کہ میں 1 ہفتے تک آپ کے اوپر 25% کا ٹیرف لگاؤں گا, کسٹمز لگاؤں گا, جس کے بعد ان کی پروڈکٹس یہاں نہیں آ سکیں گی. اتنا ہی تقریباً مارجن ہوتا ہے, کہیں اور سے وہ خرید لیں گے اگر ان کی پروڈکٹس 25% مہنگی ہو جائے, اور 1 ہفتے بعد میں اس کو 50% کر دوں گا. یعنی آپ سوچیں 10 روپے کی چیز جو ہے جو امریکنز کو مل رہی تھی 10 روپے میں, وہ امریکنز کو پھر 15 روپے میں ملے گی. تو ان کو جب یہ سمجھ میں آئی کہ اس طریقے سے تو ہماری اکانومی کا پٹھا بیٹھ جائے گا, تو ان کو ریورس گیئر لگانا پڑا. اب آپ کمپیریزن کریں اسی چیز کا مسلمانوں کے ساتھ, آپ کمپیریزن کریں اس کا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ. ان کے لیے کیا ان کا کاروبار ایٹ سٹیک تھا؟ کیا ان کے لیے اٹ واز اے میٹر آف کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے؟ نہیں, ان کے لیے اٹ واز اے کوسچن آف دیئر لائفس, دیئر لائیولیہڈس. اٹ واز اے کوسچن آف ایوری تھنگ دے ہیڈ, چاہے وہ ان کے گھر تھے, چاہے وہ ان کی سڑکیں تھیں, ان کے مال, ان کی اولادیں, ان کے کاروبار. لیکن انہوں نے ذرا بھی 1 انچ کا بھی سودا کرنا گوارا نہیں کیا. اب یہ وہ لوگ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو لیڈرشپ ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی, جو رولرز ہیں, انہوں نے وہ والی کمزوری دکھائی جو کہ اور قوموں کے اندر عوام دکھاتی ہے, اور وہ نہیں کھڑے ہو رہے اور وہ جا کر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور ان کے ایجنٹس ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو امت ہے اس کا اتنا سخت اور اتنا تقوی والا سٹانس بھی, جس کے اوپر وہ دنوں نہیں, مہینوں نہیں, سال سے اوپر سے کھڑے, بلکہ اصل میں تو سالوں سے کھڑے, دہائیوں سے کھڑے, وہ بھی کام نہیں آتا اور وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ اوپر جو ہے نا آپس میں مل کے, ان کے ساتھ مل کے, اور پھر کچھ ایسا پلان بناتے ہیں کہ امت جو ہے وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. تو میں اس ویڈیو کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب پہچاننا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں امریکہ اپنے ایلائز کے ساتھ, چاہے وہ ڈنمارک ہے, چاہے وہ اور ممالک ہیں ساؤتھ امریکہ کے اندر جو ان کے اپنے ہمسائے ہیں, کولمبیا ہو گیا, پیناما ہو گیا, ان کے ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں پیناما کنال واپس لے لوں گا, میں جو ہے نا آپ کے اوپر کسٹمز لگا دوں گا, ٹیرفس لگا دوں گا. تو آپ بتائیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اور ہم جب پوچھتے ہیں تو بتاتا ہے. تو ابھی بیان آیا تھا وہ ایک امریکن اسپوکس پرسن کا کہ پاکستان ہمارا کوئی فارمل ایلائی بھی نہیں ہے. ہمیں تو یہ چورن بیچا ہمارے رولرز نے کہ جی ہم ان کے پارٹنرز ہیں اور ہم ان کے ایلائز ہیں اور وہ ہمارے ایلائی ہیں اور وہ ہمارے اوپر مہربانی کریں گے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نہیں ہیں. بھائی جب قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, یہود و نصارہ آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے, اور آپ نہ ان کو اپنا دوست بناؤ, تو پھر کیوں ہم اس قسم کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں ہم واپس اس چیز کی طرف جانے کے لیے تیار جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے, جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتائی ہے, جو کہ اسلام کا نظام ہے خلافت. تو میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا, بلکہ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الانفال کی 24ویں نمبر آیت میں کچھ کہہ رہے ہیں ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا, جواب دو, رسپونڈ کرو, حاضر ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. کب؟ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں, اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے, جو تمہیں زندگی دیتی ہے. کیا
یہ چیز اسلام کا نظام نہیں ہے؟ کیا جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کا نظام نہیں ہے؟ کیا جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ خلافت کا نظام نہیں ہے؟ کیا یہ نظام ہمیں زندگی بخشنے والا نہیں ہے؟ جب یہ خلافت اپنے کمزور ترین پہ تھی سلطان عبدالحمید کے ٹائم پہ، اور انہی زائنسٹ نے، انہی صہیونیوں نے ان سے مانگا کہ آپ ہمیں بیچ دیں پیسوں کے عوض، اور آپ کا جو فرانس پہ قرضہ ہے وہ ہم معاف کروائیں گے، آپ ہمیں فلسطین میں زمین بیچ دیں، زمین دے دیں، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا؟ اور انہوں نے نہیں کہا کہ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا، جب تک خلافت ایسا نہیں ہوگا، ہاں جب خلافت ختم ہو جائے تو پھر اونے پونے بھی نہیں، مفت میں لے لینا؟ کیا ایسا ہی نہیں ہوا؟ تو کیا آج ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسلام کا نظام واپس اسٹیبلش کریں، اس چیز کو واپس لائیں جو کہ اللہ کی رسول کی پکار ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جواب دینا چاہیے، رسپونڈ کرنا چاہیے اس کال کو، کیونکہ یہ وہ کال ہے جو کہ ہمیں لما یحییکم، جو کہ ہمیں زندگی بخشنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔